سورہ زخرف کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو بے حیثیتی ہے وہ واضح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک امت بن جائیں گے، یعنی سارے لوگ کفر کر دیں، کفر پر چلے جائیں، تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون۔ اللہ فرماتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا کفر کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ایسے مکانات بناتے ہیں جن کی جو چھت ہیں وہ چاندی کے ہوتے ہیں اور سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ چڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے پر میرے نالج میں تو نہیں کوئی ایسے محلات ہوں کہ جن کے چھت بھی چاندی کے بنے ہوں، سیڑھیاں بھی ہوں، دنیا میں کوئی ایسے ہوں، میرے تو نالج میں نہیں ہے۔ کوئی اتنا بندہ مالدار ہے کہ اس نے سارا یہ کام ہی جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے، سونے چاندی کا محل۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، ان کے دروازے، ان کے تخت یہ بھی چاندی کے ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر وہ تکیے لگاتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا، اور سونے کے، سونا چاندی، یہ ان کے مساکن میں، ان کی رہائش گاہوں میں اس کی پیمند کاری نہیں ہے، بلکہ یہ تو چھت ہی چاندی کا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چھت کسی اور چیز کے اوپر سارا وہ چاندی کا چڑھا دیا، جس طرح وہ مسجد نبوی کے ہے کہ اس کے ستون ہیں، ان کے اوپر اس طرح کے انہوں نے گندہ کاری کی ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سارے کا سارا دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ جیسے انسان فوت ہو جائے گا سب کچھ ختم۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کے ہاں متقین کے لیے ہے۔ اب ان آیات میں دیکھیں کس طرح کھول کر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ یہ نہیں کہا مسلمانوں کو، کافروں کو جو انکار کرنے والے ان کو اللہ کہتے ہیں اتنی دنیا دیں، اتنا مال دیں کہ ان کی رہائشیں چاندی کی بن جائیں، سونے کی ان کی رہائشوں میں کام ہو اور ان کے رہن سہن فل لگژریس ہو جائیں، دنیا کی جو نعمتیں تصور کر سکتے ہیں ان کو مل جائیں، پھر بھی دنیا ایک وقت تک کے لیے ہے، اس کے بعد سب کچھ چیز جائے۔ تو دنیا کمانا گھٹیا، بے وقت